سورہ الاعراف 7 آیا 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، پس ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں بے حرمتی کرتے ہیں۔ ان قریب وہ جو عمل کرتے ہیں جزا دیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ پہلے بتائیے؟ روح الامین کہہ رہا ہے، مگر مروجہ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ایک سب کیونکہ اللہ کلام ہے تو ہر جگہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوئے کون کہہ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ناموں کو اس کے ناموں سے پکارو جو اچھے نام ہیں، حسن نام ہے، اور پکارو اس کے ناموں کے ساتھ، اور چھوڑ دو جو بے حرمتی کر رہے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ، اور عنقریب وہ جو عمل کرتے ہیں وہ جزا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں ان کو ان کے ناموں سے پکارو، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، وہ آگے ذکر آئے گا۔ نیکسٹ پڑھیں، یہ ہے سورہ الحشر 59 اس کی 22 اور 23 آیت۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ وہی ہے، سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں، غیب کا اور گواہی کا جاننے والا اور مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہی ہے، سوائے اس کے کوئی خدا نہیں، مالک ہے، مقدس ہے، سلامتی والا ہے، مومن ہے، نگرانی کرنے والا ہے، طاقتور ہے، جبر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہ پہلے بتائیے کس نے کہا؟ یعنی اس روح الامین نے اللہ کے بارے میں ہمیں اس کے نام سے انٹروڈیوس کرایا۔ نمبر 1 ایک ایک کر کے نام لیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، پہلی بات تو اس کے اللہ کہہ رہا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ وہی ہے، سوائے اس کے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کسی اور کو خدا ماننا ہی بالکل غلط بات ہے، ایک ہی واحد ہے، سنگولر، واحد۔ یہ ہمیں بتایا روح الامین نے، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اب یہ جو عالم الغیب ہوا کہ وہ جاننے والا ہے غیب کا، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ وہ شہادہ اور گواہی کا جاننے والا، کہ گواہی کون دے رہا ہے، ایویڈنس جو بھی دے رہا ہے اس کی گواہی کا جاننے والا ہے وہ الرحمن الرحیم، وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے نا مہربان، رحم کرنے والا، غیب کا جاننے والا، گواہی کا جاننے والا، یہ اس کے صفت نام ہے، یہ اس کے نام ہے، صفت، کوالٹیز ہیں یہ اللہ کی پہچان اس طرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی پہچان اس طرح ہے کہ جیسے آپ پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کی کیا کوالٹیز ہے۔ پھر کہتا ہے وہ الملک ہے، ملک مطلب مالک ہے، قدوس مقدس ہے، اور سلامتی کا سورس، سلامتی کے قائم ہے کائنات میں، وہ اس کی وجہ سے ایمان والا، مہیمن نگرانی کرنے والا، عزیز طاقتور، جبار جبر کرنے والا، متکبر تکبر کرنے والا۔ یہ جو صفات، یہ جو نام ہے، یہ سارے نام کو آپ اس ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ یہ جو نام بتا رہا اللہ تعالیٰ، اس کے ناموں میں بے حرمتی کیسے کریں گے آپ؟ اگر میں کہوں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے، میں کہوں تو یہ بے حرمتی کر دی آپ نے، وہ یہ جو ڈیفائن ہے۔ اچھا پھر میں کہوں غیب کا جاننے والا کوئی اور بھی ہے، نہیں دے سکتا، وہی غیب کا جاننے والا، وہی گواہی دینے والا، اور جو خاص مہربانی اللہ کرتا ہے اس کے علاوہ میں کہوں کوئی اور بھی کر سکتا ہے نا، اور رحم کرنے والا اور بھی کوئی کر سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اٹرنل رحم کر رہا ہے۔ اور مالک ہے، جیسا اللہ مالک ہے ایسے دیکھیں ہمارے یہاں مالک تو ہم بھی مالک صاحب کہتے ہیں پنجاب میں، یا ویسے بھی ملک صاحب، مالک کسی چیز کا مالک، لیکن اللہ کے کیپیسٹی میں وہ ایٹرنل مالک ہے۔ ہر چیز میں آپ لگ جائیں لامحدود، ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا، ایٹرنل انڈرسٹوڈ ہے یہ بات، گواہی کے جاننے والا ہمیشہ، خاص مہربانی کرنے والا ہمیشہ، رحم خاص ہمیشہ کے لیے، الملک جو ہے بادشاہ اس کی ہمیشہ،
پاکی قدوس ہمیشہ کے لیے، سلامتی ہمیشہ کے لیے، مومن ایمان ہمیشہ کے لیے، نگہبان ہمیشہ، طاقتور ہمیشہ طاقتور، جبار جبر کرنے والا ہمیشہ، تکبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے۔ ہم انسان جو ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کے ساتھ ہمیں تھوڑا تھوڑا بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ دے رکھا ہے، ساری صفتیں ہمارے اندر بھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اسی کے نیچے رہنا ہے، جو رحم اور جو احکامات بتائیں اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ یہ ساری جتنی باتیں بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے بے حرمتی کیسے کرنی جب آپ کسی اور کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ پھر کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ وہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، بری الزمہ کرنے والا، تصویر بنانے والا، صورت بنانے والا، تصویر بنانے والا، اس کے لیے خوبصورت نام ہے۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور وہی طاقتور حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، خالق، تخلیق کرنے والا، یہ ہمیشہ جو کریشن ہو رہی ہے، گیلیکسیز، یونیورسز ہیں، یونیورس بہت ساری ہیں، سب کا خالق وہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑی سے بڑی چیز کا خالق، کریٹر وہی ہے۔ ہم اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو ہم بھی کریٹر ہیں، لیکن لامحدود نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ وہ کر رہا ہے۔ اور بری الذمہ کرنے والا، یعنی جن چیزوں میں گناہ کر لیا یا غلطی کر لی اس سے بری الذمہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مصور کسے کہتے ہیں؟ تصویر بنانا حرام ہے کیا؟ کون کہتا ہے حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ خود مصور ہے، اور ہم کو کہے گا تم بناؤ گے تو تم شرک کر رہا ہو، حرام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، استغفر اللہ۔ میں نے کہا یہ ساری صفتیں اللہ نے انسان کو بھی دی ہیں، یہ ساری صفاتی نام جو ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کی فطرت پہ، انسان کو فطرت پہ بنایا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ روم 30 کی کوئی 21 ہے، 30 سورہ روم 30 سورہ 30 آیت، کہ انسان کی فطرت اللہ کی فطرت پہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مصور ہے تو ہم بھی مصور ہیں، مگر ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ سے مقابلہ نہیں کر رہے کہ وہ تصویر بنائی تو کہنا جان ڈالو، یہ کیسی بیکار سی بات ہے۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ 2 کی 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ ہے، سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں، زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے۔ اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی شے احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ساتھ جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے، اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا، اور وہی اعلیٰ عظمت والا ہے۔ پہلے تو بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ سب تو بڑے ایکسپرٹ ہو گئے آپ لوگ، صحیح ہے۔ یہ روح الامین بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ جو ہے نہیں الہ سوائے اس کے کوئی الہ اور کوئی نہیں، اللہ واحد ہے۔ الحی القیوم، جو میں کہہ رہا تھا پچھلے، الحی کہتے ہیں زندہ اور قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ، یعنی ہم تو پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور قائم، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی۔ اب اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں تو اس کے نام میں آپ کہہ رہے ہیں بے حرمتی، یا آپ کہہ رہے ہیں اونگ آ گئی ہوگی تھوڑی سی، آخر اللہ تعالیٰ کچھ تو تھکیں گے، تو وہ بیسیکلی آپ نے اس کی نام میں بے حرمتی کر دی۔ یہ اس کی صفت آئی کہ اس کو نہ پکڑتی ہے نیند نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اس کا مالک وہی ہے، وہی اسی کے لیے ہے۔
یعنی سارا کچھ آسمان اور کائنات جو بنائی، جو دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو نہیں دیکھ سکتے. زمین تو کہہ دیا، زمین کی ہر چیز، پوری زندگی آپ زمین کو نہیں دیکھ سکتے. پتہ آپ کو زمین پہ کیا کیا ہے؟ حالانکہ اتنی وہ آتی ہے نا جغرافیکل کون سی موویز آتی ہے جو زمین کے اندر جا رہے ہیں اور سمندر کے نیچے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کی چیزیں دکھا رہے ہیں. نیشنل جغرافی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں چیزیں، کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. اتنی دور اتنی سائنسداں دکھا، پھر بھی نہیں دیکھ سکتے پوری دنیا کو. تو اللہ کہہ رہا ہے اسی کی ہے لیے ہیں آسمان اور زمین. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے نزدیک سوائے اس کی اجازت کے ساتھ. یعنی سفارش کرنا جیسے ہوتا ہے نا معاشرے میں، شفاعت کا مطلب سفارش کرنا. کوئی بھی سفارش کسی کی نہیں کر سکتا اللہ کے پاس سوائے اللہ اجازت دے گا ہاں تم سفارش کرو. سمجھ آ رہے ہیں؟ ورنہ آپ وہاں پر کسی کی یہ طاقت ہی نہیں کہ میں سفارش کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جب آپ پڑھتے ہیں اکیلے میں یا یوں کرتے ہیں، سوچیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارش نہیں کر سکتا کوئی بھی سوائے اس کی اجازت. پھر کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور اس کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے جس کو وہ چاہے. جس کو وہ بتانا چاہے وہ علم ٹرانسفر کر دیتا ہے، ورنہ ہر آدمی اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اتنی نالج ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ کنٹرول کر لے، سمجھ جائے. اب جیسے یوں سمجھے نا کہ آپ نے اگر فرض کریے کلاس 2 اور کلاس 3 کی کتاب میں آپ کو دوں، آپ پڑھ کے یاد کر لیں، آپ اس پہ کمانڈ کر لیں گے. لیکن اپنے سے اوپر جائیں گے تو اب سوچیں اللہ کا کتاب، اس کی احاطہ کیسے کر سکتا آدمی؟ اتنی سپیریئر اللہ کریٹر کی کتاب کو آپ کیسے احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. اور اس کی کرسی جو ہے وسیع آسمان اور زمین سے زیادہ. اب آپ کے ذہن میں کرسی کون سی آ رہی ہے؟ کچھ باتیں قرآن مجید میں یاد رکھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں ایگزیکٹ لٹرل کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ کرسی مطلب کرسی، اور جہاں پر اسی الفاظ کو محاورتاً استعمال کیا لینگویج کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین سے بھی اس کی وسیع ہے، یعنی لامحدود ہے اس کی کرسی. تو خود بھی لامحدود ہے نا. تو اپنے ذہن میں کرسی مت لائے چار ایسی پھر جیسی کرسی آپ بیٹھائیں اس پہ خود بیٹھیں گے تو اللہ بھی ایسے بیٹھے ہوں گے. تو بائبل میں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی بیٹھے ہیں ٹانگیں لٹکائے ہوئے، پتہ ہے آپ کو، اور رائٹ پہ جیزس بیٹھے ہوئے بائبل میں. ہاں بلیو کرے. فادر نہیں دیکھا آپ نے، فادر ان دا ہیون، وہ باقاعدہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے رائٹ سائڈ پہ جیزس بیٹھے ہوئے. تو بائبل میں اس طرح ایک انسان کی شکل، داڑھی ہوئی لمبی ہے، پتہ نہیں کس طرح کے. تو یہاں پر وسیع کرسی السماوات، اس کی کرسی جو ہے نا وسعت آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. تو ہم اس کو امیجن نہ کریں. اور ولا یعودہ حفظہما، اور وہ اس کی حفاظت کرنے میں تھکتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور اعلیٰ ہے اور طاقتور ہے. یہ جو ہے نا ولا یعودہ حفظہما، اس کے معنی کیا ہے؟ اور اس کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا. یہ ہے وہ ورڈ جس کی وجہ سے آپ نے یوں کر کے یوں کیا، حفاظت کر رہا ہے میرے گھر کی. اب میں نے آیت الکرسی پڑھ لی. وہ بات کر رہا ہے اپنی پوری کرسی اور پوری آسمان تک، یعنی آسمان اور زمین تک اس کی وسعت ہے. اس پوری حفاظت کے اندر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مار رہا ہے وہ اللہ. ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو زلزلے میں مار رہا ہے اللہ. ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو عذاب میں مار رہا ہے. روزانہ ہر لمحے ہر سیکنڈ آدمی مر رہے ہیں. حفاظت کر رہا ہے وہ. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بھی صحیح بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کر رہا ہے، اس کی حفاظت میں تو سب ہو رہا ہی ہے. اس کی حفاظت میں ڈاکے پڑ رہے ہیں. یہ سمجھیں آپ، جتنا دنیا میں کرپشن ہو رہا ہے وہ اس کے ول سے ہو رہا ہے. اس کے لیے اجازت دی ہے شیطان کو گمراہ کر. تو شیطان خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میجورٹی میں شیطان میجورٹی میں لوگ گمراہ کرے گا. تو وہ وہی ہو رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. مگر اس کا کانسیپٹ پہلے سمجھ جائیں نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اپنے دماغ سے مت سوچیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو خود اپنے دماغ سے سوچ رکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں ابھی اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی اچھی اور صاف اور اچھی بیان کر رہی ہے تو سارے لوگ ایمان لیے. میں نے کہا اللہ کے قانون نہیں ہے ایسا. اللہ کی کتاب میں تمام زمانے میں، ہر زمانے میں ایمان والے ہمیشہ قلیل ہیں، اور تقریباً ہر پیغمبر کو جھوٹا کہا. یہ قانون ہے اللہ کا، اس کو چینج نہیں کر سکتے.
کیونکہ انسان اتنا جھوٹ سنتا ہے، اتنا جھوٹی باتیں کرتا ہے، اتنا دھوکہ دیتا ہے کہ جب اللہ کی آیات اور سچائی سامنے آتی ہے اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ. تو یہ ایک فیکٹ ہے، شیطان میجورٹی گمراہ اگر کر رہا ہے تو اس کی کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میجورٹی گمراہ رہیں گے، شیطان میجورٹی کو گمراہ کر دے گا، تو اس نے بتا دیا. آپ جو لانا چاہ رہے ہیں اسلام دنیا میں، آپ کو اللہ تعالیٰ لانے کی ضرورت نہیں. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح. اسلام تو قائم ہے، اللہ کی بادشاہت قائم ہے، اللہ کا سسٹم نظام قائم ہے، ہم کو تو داخل ہونا ہے. میجورٹی گمراہ ہیں، ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں، بدماشی کریں، کرپشن کریں گے، شیطان کے نوکر ہیں زیادہ تر دنیا میں لوگ. آپ کو صرف بچ کے اپنی زندگی تقویٰ کر کے نکالنی ہے دنیا سے. یہ چینج نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی. کوئی آدمی غلط فہمی نہیں رہا کہ ہم اسلام لے آئیں، نانسنس. آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اگر سارے دنیا میں اچھے لوگ ہوتے تو آپ کا کیا کمال ہوتا. ہمارے ساتھ جو شیطان ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ہے، یاد رکھیں آپ، وہ ہے ڈینجر. ساری لڑائی آپ کے شیطان کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہے وہ ہر وقت. کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، یقین کریں، سب دشمن ہیں اپنے شیطانات، اور وہ شیطان ہی آپ کو گیم کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اور اللہ کا رسول آیت وضاحت کر رہا ہے کہ یہ پہچانو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم نے اس کو اپنے ساتھ بڑے اطمینان سے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہر جگہ پر ہر آدمی کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. تو یہ سمجھیے کہ ہم کو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ شیطان سے بچے. بہت ہی خطرناک دشمن ہے، اور یہی دشمنی کرا رہا ہے سب سے. اب دیکھیے آگے آیت میں سورہ الحج 22 اس کی 5 آیت، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامدة فإذا انزلنا عليه الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج. اے وہ لوگوں جو اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے جانے پہ شک ہے، بس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر نطفہ سے، پھر جھونک سے، پھر لوتھڑے سے، پھر مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں جنہیں ہم چاہیں ایک معینہ مدت کے لیے رحموں میں ٹھہراتے ہیں. پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ پھر تم اپنی شدت کی عمر کو پہنچ سکو، اور تم میں سے کوئی وفات دی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹائے دیے جاتے ہیں، اسی طرح کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے. اور تو زمین کو مردہ دیکھتا ہے، بس ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا، وہ حرکت میں آئی اور ابھرتی ہے، اور ہر خوبصورت جوڑے کی نباتات اگاتی ہے. اچھا، اب اور سے ہم دوبارہ اس کو فریز بائی فریز دیکھیں گے تو آپ کو پہلے تو پتہ چلے گا یہ کون بول رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اے وہ لوگوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے میں جانے میں شک ہے، بس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا. یہ جو ہے نا، ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا، یہ انسان نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی مانے گا ہی نہیں. یہ جو سپیچ ہے نا، یہ آپ کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. اور ہم ابھی تک اللہ ایک جگہ کہتا میں شہر رق سے قریب ہوں. ہم باقاعدہ میں نے یقین کریں یہ آیات مختلف لوگوں کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو پیش کری، اور میں نے ان سے پوچھا. پہلے کہنے لگے یہ محمد نے لکھی ہے، قرآن فلاں نے لکھا ہے، 10 باتیں بحث ہوتی. جب میں نے کھول کے پڑھا، بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا، اس سے پوچھا میں نے یہ کون کہہ رہا ہے. آپ یقین کریں 1 سیکنڈ بھی لگا تھا، کہتا اللہ گاڈ. 1 سیکنڈ بول دے گا، مگر سوچا نہیں اس نے، سوچ تک نہیں ہے. اب بات سمجھنا میں نے کیا کہا. یعنی یہ ایک سمجھیں اس بات کو کہ ایک انسان کسی بھی جگہ پیدا ہو جائے، کہاں پر بھی ہو دنیا میں،
جس سے میری بات چیت تو یہ اس کو جب میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی سیکنڈز میں بول دیا اس نے اللہ, لیس دین اے سیکنڈ. پھر نطفے سے, پھر جونک سے, پھر لوتھڑے سے, پھر مکمل صورت میں یا نامکمل صورت, تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں. کیا واضح کر دیں؟ جسے ہم چاہتے ایک معین مدت کے لیے رحموں میں ٹھہراتے ہیں. اب رحموں میں کوئی ایگزیکٹ فکس ٹائم تھوڑی ہے, کوئی ابھی زیادہ ہے چھوٹا, وہ مدت وہ پوری کرتا ہے. پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ پھر تم اپنی شدت کی عمر کو پہنچ سکو. آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ اس بات کو ہم سب پڑھتے ہیں, اور آپ یقین کہ اب تو سائنسداں اتنے آگے ترقی کر گئے ہیں کہ آپ یقین کریں میرے یوٹیوب پہ بھی ایک ویڈیو ہے بک آف سائنس, اگر کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے, بک آف سائنس SIGNS. اس میں انہوں نے کیمرے, چھوٹا مائکرو کیمرہ نہیں تھا, چپ چھوٹا سا کیمرہ, تو اس کی ایوولوشن تک دکھائی ہے اندر ماں کے پیٹ میں. اتنا سا ایک ذرہ جو آپ آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, ایک ایسا ذرہ جسے سپرماٹوزوا کہہ رہے ہیں, جس کو آپ فزیکل نظر نہیں آ رہا, وہ وہیں چلتا ہوا جا رہا ہے, یوں کرتا ہوا. اور وہ سوچیے وہ جو جا رہا ہے چلتا ہوا, 1 منٹ کے لیے سوچے, جا کے پھر ایک چھوٹا سا ایگ ہے اس کو جا کے اس کے اندر پنچر کرتا ہے, اس کو ایک دم اندر وہ اس کو لے کے جوڑ جاتا ہے, جسے زائگوٹ کہتے ہیں. وہ پانی کا ہلکا قطرہ جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ اتنا بڑا آدمی کھڑا ہوا ہے سامنے. سوچیے آپ اس بات کو, یقین کریں یہ سوچ سکتا ہے کہ آدمی وہ جو اتنا یوں جا رہا چلتا ہوا, اور پھر ملے گا وہ ایک ہارٹ, لنگس, آرٹریز, وینز, ہاتھی, گھوڑا, شیر, یہ سب اس سے بن گیا. یہ سوچیے آپ, ایک ایسی چیز سے بنا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ کے یقین ہی نہ کریں. اپنی آنکھوں سے اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جا رہا ہے یوں کر کے جڑ جائے گا, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ پتہ نہیں کیا گوشت کا چیز ہوگا, پھر جونک اور نطفہ, پھر جونک, اور پھر تھوڑا لوتھڑا, اور پھر مکمل صورت, نامکمل صورت, سب چیز ہو کے, اور یہ بچے کی صورت میں باہر آ گیا. اس میں ہڈیاں بھی ہیں, گوشت بھی ہے, آرٹری بھی ہے, لنگس بھی ہیں, سب چیز چل رہی ہے. وہ یوں جا رہا تھا, اس میں کچھ تھا ہی نہیں. اور آپ کو ہی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ زائگوٹ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ اووم ہے, آپ بنا لیں. آپ نہیں بنا سکتے, لیکن اس کے اندر اس میں یہ ہے, اس میں یہ ذرات ہے, اس میں ذرات ہے, اس میں یوں ہے, یوں ہے, آپ کر لیں. یہ سمجھے میں, اللہ جب کہہ رہا ہم نے کیا تو وہی کر سکتا ہے. معلوم آپ نے کر لیا کیسے ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی یقین نہیں کر رہے اللہ کر رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نتھنگ کا مطلب وہ وقت تھا کہ جب وہ سپرم ابھی اووم سے ملا ہی نہیں تھا, تو میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے نہیں پہلے ہم جنم میں تھا میں کہیں. نان سینس. جو جنم میں بلیو کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی کہ جب ملا ہی نہیں تھا کہاں تھا میں. ہمارے ابا ابا کی شادی نہیں ہوئی ابھی, تو کہاں ایگزسٹنس ہے میرا کہیں. جب وہ ملے گا, فرٹیلائزیشن ہوگی, اووم بنے گا, اووری سے بنے گا, اور زائگوٹ بن کے باہر بچہ بن کے آئے گا, تب پھر پیدا ہوگا نا. اس سے پہلے تو ہوئی نہیں. تو رحموں میں یہ ٹھہراتا ہے, ایک معینہ مدت رحموں میں ٹھہراتا ہے, پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں. یہ اگر آپ فزیکلی دیکھ لیں جا کے ویڈیو میں, اور 1 منٹ کو سوچیں کہ میں یہ ہوں, اور تصور کر کے یقین کر کے دکھا دیں آپ, تو پھر ہم تمہیں بچے کی صورت نکال دیں تاکہ پھر تم اپنی شدت کو عمر کو پہنچتے ہو, پھر ایک شدید عمر کو پہنچ جاتے ہو, اور پھر تم میں سے کسی کو وفات ہو جاتی ہے, اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹا دی جاتے ہو, بوڑھے ہو جاتے, اتنے کمزور ہو جاتے اور کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ایسی ایج ہے, ہماری فیملی میں بھی لوگ ہیں ایسے کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, حیات ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں وہ کیا ہیں, کون ہیں. بلیو کریں آپ, میں سچ بتا رہا ہوں, ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, مطلب یہ بھول گئے سب. وہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی. یہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے ایسی, وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے, نتھنگ. یہ بھول جاتے کہ وہ کون ہے, ان کی کیئر کون کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. 1 سیکنڈ کے لیے کچھ خیال آئے گا, پہچانیں گے, پھر غائب. تو زندگی گزار رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے. پھر تو دیکھتا ہے مردہ زمین تھی, اس کو بھی ہم اسے پانی نازل کرتے ہو, پھر وہ حرکت میں آتی ہے, وہ ابھرتی ہے. پھر زمین کو دیکھتا ہے, پانی زمین میں جب گرتا ہے, پانی بارش کا ایک پانی پتہ ہے نا آپ کا, H2O واٹر, وہ پانی زمین میں جو جاتا ہے وہ بالکل وہی سسٹم کر رہا ہے جو مرد عورت کے ساتھ جو ہے وہ زمین بھی پیدا کر رہی ہے. جب بھی اللہ کہتا ہے عورتیں تمہارے لیے کھیت ہے, تو وہ کھیت کے اندر جب
اتنے بڑے بڑے وہ درخت نکل آیا، پتہ نہیں بیج جو سب چیز ہو گئی، فرٹیلائزیشن پانی کے پانی. سورہ الانبیاء 21:30 آیت. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں شگافتہ کر دیا، پھاڑ دیا، اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا، بس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ دیکھیے، اگر یہ دیکھیں، یہ چند الفاظ کی ایک آیت ہے، اور یقین کریں اس آیت میں اتنی بڑی ڈیپ بات ہے کہ صدیاں لگی اس کو پید کو پہچاننے کے لیے، صدیاں، 100,000 of centuries، کہ آج سائنس نے جب سے دنیا بنی ہے یا واپس ریپیٹ ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے کب سے بنی ہے. اس نتیجے کو جو یہاں لکھتا ہے، کیا جو کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات، آسمان 7 اور زمین جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو شگافتہ کر دیا، پھاڑ دیا. یہ انفارمیشن جو ہے آج ہزاروں میتھمیٹیشنز، ہزاروں فزیشنز، ہزاروں سائنٹسٹ، ہزاروں لاکھوں صدیاں، ہزاروں ریسرچ کے بعد نتیجے پہ پہنچے. بگ بینگ کر کے سنا آپ نے شاید، بگ بینگ. وہ کہتے ہیں بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد آسمان اور زمین اور ستارے سب بن گئے. ابھی وہ چل رہی ہے ریسرچ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ چند الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا ہم نے ایسا کر دیا، یعنی اس کو شگافتہ کر دیا، الگ کر دیا. اور یہ بے وقوف سائنٹسٹ کو اللہ انہی سے کو مخاطب ہے، کافر لوگوں کو کہہ رہی ہے، کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ آسمان زمین ایک تھا، پھر ہم نے کر دیا. کیوں میں کہہ رہا ہوں انہیں بے وقوف؟ کیونکہ سائنس دا ایک بیسک پرنسپل یہ، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. بگ بینگ تو کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ زمین آسمان ایک تھا، ایک دھماکہ ہوا. کس نے کیا؟ پوری دنیا کی کتابوں میں نکل جائیں آپ، سائنٹسٹ کا پاس وہ ایکشن لاؤ کس نے کیا. اس لیے میں سائنسداں کو بے وقوف کہہ رہا ہوں. یہاں کہہ رہا ہے ہم نے کیا، یہ ایکشن اس کا ہم نے کر دیا. یہ ایکشن فزکس کا بیسک رول ہے کہ ایک ایکشن ہوگا، اس کا ری ایکشن آئے گا. ری ایکشن بتا رہے ہیں کہ دھماکہ ہو گیا صاحب. سائنسداں بھائی کس نے کیا؟ دھماکہ کیسے ہو گیا؟ خود بخود. کبھی خود بخود ہو جاتی ہے کوئی چیز؟ نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے کر دیا. تو یہ جو سائنسداں نہیں مان رہے، جو کفر کر رہے ہیں، انہی سے اللہ کہہ رہا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ ہم نے اسے شگافتہ کر دیا. اور ذرا دوسرا دیکھیے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا. دنیا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے دنیا کتنی بڑی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کو اگر آپ چاند پہ جا کے انہوں نے تصویر کھینچی تو 3/4 ورلڈ جو ہے پانی ہے، 3/4 حصہ پانی ہے. ہمارے اندر 3/4 حصہ پانی ہے، ہر جاندار کے اندر پانی ہے. تو یہ اللہ نے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم نے بنا دیا. تو اس میں اتنی سی بات ہے، مگر اس کو پہنچنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے کہ غلط بات ہے، آپ لائیں سائنٹسٹ ریسرچ کرتے جائیں، ہر شے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے پانی ہے، وہ آپ کو رزلٹ نکل آئے گا. یہ بات ایسی، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے، اس کے ایکشنز جو عمل ہیں، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کی، اور نہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے ایسا ہو گیا دھماکہ، یہ جو اسپرم ہے اور یہ اووا مل جاتے ہیں تو زائگوٹ بن جاتا ہے، اور پھر یہ ہو جاتا ہے. کر کون رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ یہ بتاؤ نا، ایکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. سورہ الانعام 6:103 اور 104، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفیظ. تم کو اس کی بصارت کا علم نہیں ہے، اور وہ بصارت کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصارت آ گئی، پس جو کوئی بصارت رکھے گا پس اس نے اپنے نفس کے لیے رکھی، اور جو کوئی
اندھا رہے گا پس اپنے نفس کے اوپر رہے گا اور میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں۔ اب یہ کون بول رہا ہے؟ تم کو اس کی بصارت کا ادراک نہیں ہے اور وہ بصارت کا ادراک رکھتا ہے، یعنی اللہ، ہاں روح الامین بول رہا ہے، روح الامین رسول بول رہے ہیں کہ تم انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بصارت کا ادراک نہیں رکھ سکتے، اس کی بصارت کتنی بڑی ہے، مگر وہ رکھتا ہے بصارت کی ادراک، اور وہ بہت باریک بین ہے، بہت ہی مائنیوٹلی دیکھتا ہے۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصارت آ گئی۔ ہمارے پاس بصارت دیکھیے، ایک ہوتی ہے عین جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آیتوں کی آپ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے، یہ ایک بصارت ہے، انسائٹ ہے، جو آپ کی اندر کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بصارت۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصارت آ گئی، بس جو کوئی بصارت رکھے گا، یعنی جو اس چیز پہ ایمان رکھے گا، یہ بصارت آئی ہے، انفارمیشن آئی ہے، اللہ کی طرف سے بصارت آئی ہے، بس جو کوئی بصارت رکھے گا، یعنی اس چیز سے دیکھے گا، اس جو انفارمیشن اللہ کی آیت سے آج آپ کو پتہ چلا کہ اللہ 3 طریقے سے بات کرتا ہے، اگر آپ اس چیز کو آگے زندگی میں اپنے ساتھ رکھیں گے تو بصارت ہوگی وہ، تو وہ کہہ رہا ہے اس کے اپنے نفسی کے لیے بہتر ہے، بس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو کوئی اندھا رہے گا، جو جان سے جانے گا ویسی کا ویسے اندھا رہے گا، بس اپنے نفس کے اوپر وہ ہے، اور میں تمہارے اوپر حافظ نہیں ہوں۔ یہ وہی روح الامین یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اوپر کوئی حافظ نہیں ہوں۔ آخر میں ایک آیت دو، سورہ آل عمران 3، اس کی 31 اور 32، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے بس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم لوٹو گے پس بے شک اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون کہہ رہا ہے یہاں پر؟ پردے کے پیچھے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا، دیکھیں آپ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ، کہہ دو تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پس تم میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ ہے یا اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کریں، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک پرنسپل بنا دیا، یعنی کہ آپ خالی کہہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ رسول کی اتباع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ رسول سے خالی محبت جو ہے نا ون سائیڈڈ نہیں ہے، اس کے اندر ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے، کہہ دو کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ہم، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ان فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کی آیت میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوتے ہیں آیت میں، یا روح الامین بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو فالو کرنا پڑے گا ہم کو، تو آپ تب اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ سے محبت نہیں کر رہے آپ۔ اور پھر کہتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دو جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، بس جو لوٹ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر پلٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافروں کے ساتھ۔ تو ہم سب کو اگر محبت کرنی ہے اللہ کے ساتھ کا ارادہ کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اگر نہیں اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے انکار کرنے والا سے۔ اور آخر میں یہ آیت ہے ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، کہ یہ جو الہوں کا لیکچر تھا یہ بت توڑے ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک دعا بھی مانگی، سورہ ابراہیم 14 سورت اس کی 35-36، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ دے، یہ کہ ہم صنموں کی نوکری کریں، بندگی کریں، میرے رب انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جو کوئی میری اتباع کرے گا پس وہ بے شک مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔
دیکھیے ہر آیت جو ہوتی ہے اس میں آدمی جب غور کرتا ہے یوں تو پڑھ لیتا ہے، لیکن سوچ جب تدبر کرتا ہے اس میں باتیں پتہ چلتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ آپ کو پتہ چل کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ابراہیم علیہ السلام ہو گیا، رسول کا قول اور کلام اللہ کا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ خاص اس شہر کی خاص بات ہو رہی ہے، دیٹ از مکہ فار آل ٹائمس. اور اس کی جو خاصیت ہے، ایک تو وہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، بتاؤ آپ کو ایگزیکٹ سینٹر آف دا ورلڈ ہے. ایک تو یہ بات. دوسری چیز وہاں پر جو دیکھیں گے آپ جو پانی ہے اور جو وہاں پر جو زمین کے اندر جو لوہا ہوتا ہے اس کا جو افیکٹ ہے، ہمارے اندر ایک لوہا ہے آئرن نہیں ہوتا، آئرن کی کمی ہو گئی، آئرن کی بڑھ گئی، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایسے کوئی سلسلہ بنا ہوا ہے جو انشاءاللہ سائنس بتا دے گی تھوڑے دن میں، کہ وہاں پر آپ کا جو آئرن ہے اس کی ایسی کوئی سچویشن ہے جس سے آپ کا افیکٹ آئرن کا کم ہو جاتا ہے، تو وہاں آدمی لائٹ فیل کرتا ہے اور بہت ہی ایکٹیو محسوس کرتا ہے. اور اس پانی میں بھی خاصیت یہ ہے، وہ خیر وہ ڈیٹیل میں جب آ جائے گا تو جب بات کی جائے گی. تو وہ شہر جو ایک امن کا شہر ہے اور خاص شہر ہے کہ جو بھی زیادہ لوگ جاتے ہیں ان کا پیٹ صحیح ہو جاتا ہے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. خیر وہاں پیدل بھی بہت چلنا پڑتا ہے، لیکن یہاں بھی بہت چلنے ہیں پیدل، کوئی چیز ایک دم صحت میں فرق نہیں ہے، وہاں جا کے ہو جاتا ہے فرق، بہت فرق پڑ جاتا ہے. مگر اب یہاں ایک بات ایسی لکھی ہوئی ہے جو ہم سب الٹا مانتے ہیں. دیکھیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور وجنبنی اور وبنی ان نعبد الاصنام، مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ صنموں کے بارے میں، بندگی نہ کریں ہم، یعنی وہاں پر آئیڈل ورشپ نہ ہو. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کی جو ہیں وہ کیا نہیں کریں؟ آئیڈل ورشپ. تو اللہ کے گھر میں کتنے بت تھے جلدی بتائیں؟ 365 بت تھے نا. 365 دن ہیں سال میں، ہے 360 تھے، 5 زیادہ بتایا آپ نے. 360 بت جو تھے فزیکل بت اللہ کے گھر میں رکھے. اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ ہمیشہ یہ صنموں کی بندگی کرنے دے. وَجُنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ وہ بندگی کریں صنموں کی، وہ نہیں کر سکتے. تو میرا آپ کو بتانا ہے، اس ساری باتوں کا بتانا ہے کہ اب یہ غور سے سنیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک یہ پہلا گھر ہے تمام انسانیت کے لیے وضع کیا، جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے کعبہ. انا بے شک اول پہلا بیت گھر وضع للناس وضع کیا لوگوں کے لیے للذی ببکہ جو بکہ کے ساتھ ہے مبارکم وہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو ایک بت نہیں، کوئی سا بت نہیں تھا کبھی بھی اللہ کے گھر میں، کبھی بھی بت نہیں. تو انہوں نے دعا بھی یہی مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور میرے بیٹوں کو اور مجھ کو اجنبی رکھ بت پرستوں سے، صنموں سے. اور نہیں ہوئی وہاں بت پرستی، آپ خامخواہ ڈالتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہسٹری میں ڈال رہے ہیں آپ، اللہ کی کتاب میں اللہ نے تو نہیں کیا. اور آج انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اور مختلف جگہوں پر جہاں بت پرستی ہو رہی ہے، صدیوں سے ہسٹری ہے، 1000 سال حکومت کی انڈیا کے اندر ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے 1000 ایئرس. آپ کو 1/4 ملا مسلمانوں کو، 3/4 آج بھی ہندو ہیں. کیا ہوا؟ اگر مکہ کے اندر یا سعودی عرب کے اندر اگر بت پرستی تو وہ کہاں گئے سارے بت پرست لوگ جن کی اگر وہاں بت پرستی ہو رہی تھی تو وہ کہاں چلے گئے؟ 1000 ایئرز یہاں پر آپ رول کرتے ہیں انڈیا کے اندر، 3/4 ہندوستان کے اندر آج بھی ہندو ہیں اور 1/4 مسلمان اتنے سے لے کے بیٹھے ہیں. آپ وہاں مسلمان وہاں بھی ہے، تو یہاں ان کو ہٹا سکے بت پرست؟ آپ توڑ کے دکھائیں بتوں کو. جہاں بت پرستی ہو رہی ہے برما کے اندر ہے بت پرستی، بدھزم ہے، یہاں افغانستان میں بھی کہیں بت تھا نا، پوری دنیا میں آپ نکل جائیں جہاں آئیڈل ورشپ ہے وہاں ہو رہی ہے. اللہ کے گھر میں اگر آپ رکھیں گے تو وہاں مجھے ان کا اینسسٹر بتاؤ کہ وہ کہیں ہم عربی ہیں، ہم جو تھے ہم صدیوں سے بت پرستی کرتے آ رہے تھے. کوئی بھی نہیں مل رہا وہاں پر. عربوں میں عیسائی مل جائیں گے، عربوں میں یہودی مل جائیں گے، عربوں میں ایتھیس مل جائیں گے، عرب لوگ کی بات کر رہا ہوں، آئیڈل ورشپرز ہو جائیں گے، لیکن وہ
مکہ سے اوریجنیٹ نہیں کر سکتا، مکہ میں پیدا ہو جائے گا، عقل تو کچھ بھی بنا سکتا ہے، وہ بت آئیڈل ورشپ کر سکتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکہ میں جو بت تھا فلانا والا ہوں میں اس کا آج تک کیا ہوں، میں اس کا فالوور، پجاری، کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں. اور یہ جو جتنے میں نے بت پڑھے ہیں یہ سب ذہن میں. یہ دل ایسا گھر ہے جس میں ہر انسان کے بت موجود ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اور محمد رسول اللہ نے اور تمام رسول نے انہی بتوں کی بات کی. وہ بت کون سے؟ فزیکل بت جو توڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے رب بے شک انہوں نے بہت سے کثرت لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی، اور جو میری اتباع کرے گا، کس کی اتباع؟ ابراہیم علیہ السلام. فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھی سے ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ابراہیم میں سے ہے. تو ہمارے باپ کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. آپ کے باپ وہ اسپرچولی باپ جب بنیں گے جب آپ ان کی اتباع کریں گے. آپ یہ نہیں مانے کہ وہاں بت پرستی تھی اللہ کے گھر میں، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی ربی جعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو ہمارا بندگی کرے اصنام. تو مسلم قوم ہر زمانے میں سبمیٹرز جو ہیں اللہ کے تسلیم خم کردہ، وہ ہمارے باپ دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ کی نظر میں جو مسلم قوم ہے اس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، فزیکل نہ سائیکالوجیکل. اللہ کی نظر میں مسلم. غلطیاں اگر ہو رہی ہیں تو اصلاح کریں. آپ غلطی ناگہانی میں سب کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ ان کی دعا تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول رکھا. اور انہوں نے آگے کہا جو انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھی میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام میں سے، وہ ہمارے باپ دادا بن جائیں گے، ہم ان کی ذریت بن جائیں گے. ومن عصانی، اور اگر نافرمانی کرو گے، فإنک غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو میں اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے لیکچر میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری نفسیات میں، ہماری سوچوں کے اندر یہ خدا جو بنے ہوئے ہیں الہ آلیہ، جو ہمارے پہ اوور پار کر لیتے ہیں جذبات کے اندر اوپر لے کے، ہمیں پھر ہماری جو عقل ہو جاتی ہے تابع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہم سے غلط کام کرواتی ہے. اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں. تو ہمیں واپس اللہ کی آیات کی وجہ سے ان فیلنگز کو، ایموشنز کو نیچے رکھنا ہے اور انہیں کنٹرول کرنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ہمارے جذباتوں کو گائیڈ کرنا ہے اللہ کے کلام سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات وہ بیان کر رہا ہے اس سے. تو یہ ایموشنز جو ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. ایموشنز صحیح ہیں، جب ایموشنز اوپر آ جائیں گے آپ اس کے تابع ہو جائیں گے، تو پھر آپ اس کے لیے کام کریں گے. اور جب آپ کی انٹیلیجنس یا جو وزڈم اوپر رہے گی تو یہ جذبات نیچے رہیں گے اور یہ خدا نہیں بنیں گے. خدا اگر بن جائیں گے تو پھر آپ عزت کے خاطر، محبت کے خاطر اپنی جان دے دیتا آدمی. اللہ کے لیے جان نہیں دے رہا. اور دیکھ لیجیے جتنی آپ کے پاس ہسٹری جو لوگوں پہ مر رہے ہوتے ہیں، کسی اسکول آف تھاٹ کو چلے گئے، دوسرے اسکول آف آدمی کو مار دیا، اللہ کے لیے مارا اس نے، اس کو عزت کے خاطر، فلانی اس ٹرائب کے خاطر، اس کے خاطر، ہر غلط بات کے لیے ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں لیکچر ختم کرتا ہوں. شکریہ.